بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام آبادی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پشاور میں اور پشاور کی عوام سے جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں اور آنے والے الیکشن میں وہ کس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں عوام کی جانب اور جانتے ہیں ان سے ان کا موقف۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فرمان اللہ۔ بھائی مجھے یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے پشاور میں، جو اس کے منصوبے ہیں، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ ہم تو پی ٹی آئی کے جتنے کام انہوں نے کیے ہوئے یا جتنے کر رہے ہیں، جتنے ان کے پلاننگ ہے وہ ان سے تو ہم بالکل سیٹسفائی۔ جس طرح کہ ہم میں آپ کو بتا دوں، جس طرح بی آر ٹی کا ان لوگوں نے یہ منصوبہ تیار کیا ہوا ہے، اس سے تمام پشاور کے جتنے شہری ہیں اس سے بہت وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا، اسی طرح بہت سے ایجوکیشن کے مسئلے تھے، الحمدللہ وہ بھی فعال ہو رہے ہیں۔ تو مزید بھی ہمیں اچھی امید ہے ان سے، اور جو پچھلے 10-12 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جس طرح کے اور حکمران تھے، مسلم لیگ کے تھے، ہمارے یہاں پہ اکثریت جو تھی وہ این پی کی تھی، تو ہم اس طرح کے وہ باتیں کر رہے تھے، جس طرح ان لوگوں کی پلاننگ تھی وہ اسی طرح ان پہ اتر نہیں آئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی، کس جماعت کی ہوگی؟ اوبیسلی اگلی حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ابھی یہ شارٹ ٹرم میں انہوں نے جو کام کیے ہوئے جو کر رہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں، انہوں نے ایک نوجوان کو جو کنسیپٹ دیا ہوا ہے، عقل اور شعور ان کو دیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی کافی ہے لوگوں کے لیے۔ یار آپ یہ نہیں سمجھتے جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، اداروں کے خلاف باتیں کرنا، نعرے لگانا، اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کیا سچ؟ یار یہ تو ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت بیانیہ ہوئی ہے سیم اسی طرح، ان سے کافی وہ اگر دیکھا جائے، اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، جس طرح اگر یہ ابھی جو ہو رہا ہے شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اور ہمارے لیڈر۔ یار آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل نے جو باتیں کی ہیں وہ صحیح کی ہیں؟ اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا، ایک حساب سے اس نے صحیح کی ہوئی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے مریم نواز نے وہ تو کھلے عام، جس طرح نواز شریف نے چلو انہوں نے غلط کیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹھیک کریں، آپ بھی غلط پہ چلے گئے، یہ تو صحیح بات نہیں۔ بالکل اگر باتوں کو دیکھا جائے، اس کو وہ جو سمجھ سکتے ہیں باتوں کو ویری ڈیپلی، تو وہی لوگ سمجھیں گے ان باتوں کو، کیونکہ اس نے اس طرح کوئی میرے خیال میں وہ ایسی بات نہیں کی تھی کہ ان پہ غداری کا وہ لگا جائے الزام۔ ریاستی اداروں کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا میں اور جو باہر کی کنٹریز ہیں اس میں آپ کا امیج کوئی اچھا تو نہیں جاتا۔ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ریاستی اداروں کے خلاف بولنا ہے اور ان کو شامل کرنا ہے اپنی جنگ میں، ذاتی نہ کی جنگ میں، یہ درست ہے؟ یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ امیج جاتا ہے وہاں پہ کہ یہاں پہ پاکستانی لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے پولیٹکس کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ اگر دیکھا جائے اس سے پہلے بھی ابھی سمجھ آ گئی لوگوں میں، کرپٹ ٹولے بیٹھے ہوئے، جس طرح کی یہ رانس رولاب کر رہا ہے، یہ بالکل بربریت کر رہا ہے، زور زبردستی کر رہا ہے، تو لازمی بات ہے یہ باہر ملکوں کو رانگ امیج جائے گا، اور میرے خیال میں اب تو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا۔ جی میں 110% مطمئن ہوں، اینڈ آئی ڈیفینیٹلی سپورٹ عمران خان۔ عمران خان نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ سب علاقے کے لیے کیا کیا عمران خان نے، اس حوالے سے بتائیں، کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ جی میں ایکچولی دیر لوور سے میرا تعلق ہے، لیکن یہاں پشاور میں رہتا ہوں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ دیر کے لیے عمران خان نے کیا کیا؟ دیر کے لیے عمران خان نے جو کام کیا ہے وہ آج تک کسی اور نے نہیں کیا۔ سب سے اہم کام یہ جو ہے یہ ہے کہ اویئرنیس ہمارے نوجوانوں میں اس نے لائی۔ اویئرنیس یہ لائی کہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کرپشن کیسے کہتے ہیں، دانلی کیسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ہم اپنے حق کے لیے جو ہے اب کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پہلے جو ہے ہم اپنے حق کے لیے جو ہے وہ سوال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب جو ہے ہم ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ عمران خان نے ہمارے لیے جو ہے وہ ڈیم بھی بنایا، اب وہاں پہ کام چل رہا ہے، وہاں پہ ابھی کام چل رہا ہے تیمر گرم میں، تو وہاں پہ ڈیم بن رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی بنے گا۔ اس کے علاوہ ایک میڈیکل کالج بھی بن رہا ہے وہاں پہ، تیمر گرم میڈیکل کالج، وہاں پہ بھی کام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ موٹر وے بھی ابھی
اس پہ بھی کام شروع چل رہا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے. ایجوکیشن کے لیے کیا کیا آپ کے علاقے میں یہ ذرا بتائیں. جی ایجوکیشن کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ فیمیل کے لیے کالج جو ہے وہ کھلوائی. فیمیل کے لیے پرائمری کا اسکول تھا لیکن کالج نہیں تھا, تو وہاں پہ اب پارٹ ٹائم جو ہے وہ کالج بھی کھلوائی. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے گاؤں کے لیے جو ہے پانی کا بندوبست بھی کیا, اور وہاں پہ یہ نالی وغیرہ یہ بھی بنوائی. آپ کے علاقے میں کتنا ٹرن آؤٹ ہے الیکشن میں, کتنے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں تقریباً جو ہے وہ 20,000 تک لوگ جو ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں, اور میجارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی. آبادی جو ہے وہ تقریباً 40,000 تک ہے. ڈیفینیٹلی آئی سپورٹ عمران خان. ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے اور وہ 2/3 میجارٹی سے انشاءاللہ آئے گا دوبارہ. میں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سب لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ جو پارٹیاں بن چکی ہیں نا ہمارے ملک میں, تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ نون ہے, قاب ہے, زرداری کا ہے, پیپل پارٹی ہے, سبھی ایک دوسرے کو ایک الزام دینا چاہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک پلیٹ ڈال کرپشن کی ہے. تحریک انصاف کو کہتے ہیں, مسلم لیگ کو کہتے ہیں. تو ایک ڈرامہ بن چکا ہے حکومت سے. کوئی کہتا ہے آپ نے کرپشن کیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ آپ نے کرپشن کیا ہے. تو یہ جو عوام لوگ ہیں نا, غریب لوگ, ان پر یہ سختی کیوں لائی گئی ہے؟ اگر کرپشن کرتے ہیں تو سرکاری ملازمین کرتے ہیں, تو عوام لوگوں کی یہ مہنگائی اور یہ تکلیف یہ سب عوام کو کیوں دینا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ ایک سوال بن چکا ہے ان لوگوں کے اوپر. ایک ہفتے میں حکومت کو تبدیل کرتے ہیں, ووٹ لگاتے ہیں جنرل اسمبلی میں سبھی پارٹیاں بند ہو کر, دوسرے ہفتے میں کسی اور کا ہوتا ہے, تیسرے ہفتے میں کسی اور کا ہوتا ہے. آپ کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی تک نا تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے. پچھلی حکومت کو جو میں نے طریقے انصاف کی کارکردگی یار اتنا مطمئن تو نہیں ہوں, لیکن اتنا سبھی لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف نے غریب لوگوں کی جتنی مدد کی ہے نا, سڑکیں بنائی ہیں, یہ جو میٹرو بنائی لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے, آسان کر دیا ہے ٹرانسفر کرنے کا, اور بھی بہت کام کیے ہیں تحریک انصاف نے. انشاءاللہ یہ حکومت بہتر ہوگا. اللہ کرے کہ ہمارے ایسا حکمران آئے کہ سب لوگوں کی, غریب لوگوں کی آواز سنے اور سب لوگوں کی مدد کرے. یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے پشاور میں, اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ الحمدللہ 100% مطمئن ہوں. ہمیں بہت فیسلٹیز ملی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے, ہم یہاں پہ یہ رات تک ہم آرام سے بیٹھ سکتے تھے. پچھلی حکومت تھی, ہم مطلب یہ 6-7 بجے کے بعد ہم گھر سے نہیں نکل سکتے تھے, اکیلے نہیں جا سکتے تھے. تھوڑا سا جاتے تھے دھماکہ ہو جاتا تھا, یہاں تک تو آنا بہت مشکل ہو جاتا تھا ہمارے لیے. سب سے بڑی بات صحت کارڈ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. میری ماں کا خود کینسر تھا, میرے پاس سب ثبوت پڑے ہوئے. اس کا 8-9 لاکھ روپے کا علاج ہوا, صرف کینسر کا علاج ارنم اسپتال سے ہوا. میرا ابو کا کڈنی میں پتھر تھے, اس کے لیزر ہوئے, صحت کارڈ سے ہوئے. اور میری اس طرح اور بھی صحت کارڈ سے ہماری فیملی نے علاج کیا. الحمدللہ ہم بہت مطمئن ہیں. میٹرو سہولت ہمیں ملی. ہم بہت, میرا کزن وہ بورڈ پشاور میں کام کرتا ہے, پہلے 120 روپے پہ جاتا آتا تھا, اب 30 روپے میں اس کا کام ہو جاتا ہے. مطلب بہت فائدہ ہوا ہمارے لیے. مجھے یہ بتائیں جو بی آر ٹی منصوبہ ہے آپ کا, جی سر, تو کتنی زیادہ بڑے ایلیگیشنز آئے ہیں, بڑی لیٹ کمپلیٹ ہوئی ہے, بڑی اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں, اس حوالے سے وہ تو پروف نہیں ہوئے نا سر. سر پروف دیکھیں نہیں ہوئے نا اس پہ. ہاں جی سر, اس پہ 3 گنا زیادہ رقم رکھ گئی ہے. اس حوالے وہ تو یہ تو ہر جگہ پہ لگتی ہے. وہ پچھلے حکومت میں سیمنٹ کتنے تھی, اب مطلب دن بہ دن مہنگائی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے یہ پیسے بہت زیادہ آ گئے. تو اس وجہ سے وہ ان کی بات ہے, لیکن ہمیں سہولت مل گئی ہے, ہم عوام ہیں, اس لیے. تو آپ کا لوگوں کا بیانیہ ہے نا فارن جی فنڈنگ سر, کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ کا جو فیصلہ آیا ہے, جی سر, اب تو وہ صادق اور امین نہیں رہا. آپ اس حوالے سے وہ فارن فنڈنگ کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. وہ فارن فنڈنگ وہ ہوئی ہے جو ان لوگوں نے باہر سے پیسے بھیجے پاکستان. وہ پچھلے وہ شریف خاندان کے پیسے پاکستان سے باہر گئے ہوئے, وہ شریف ہو گئے. وہ باہر سے پیسے آئے پاکستان, تو یہ پاکستان کا فائدہ ہوا نا. میرے ابو نے اس میں بھیجے, میرے چاچا نے مطلب بھیجے, تو پی ٹی آئی کے لیے بھیجے نا, کسی غلط چیز پہ نہیں لگے. جتنے لگے شوکت خانم پہ لگے, ثبوت پڑے ہوئے, یہ تو پروو نہیں ہوا نا. تو وہ فارن فنڈنگ تو ہوئی, لیکن وہ پیسے اس میں کیا ہے, وہ میرے ساتھ ابھی بھی اس میں تصویر پڑی ہوئی ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. کہ ہاں وہ بالکل اس کے بارے میں جو وہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے توشخانے کے بارے میں فیصلہ ہوگا. 10 سال پچھلے 10 سال حکومت ہم پورا توشخانہ کا حساب کریں گے. جب عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے سکتا ہوں, تو پھر یہ پچھلے حکومت کیوں بھاگ گئی توشخانے سے؟ عمران خان نے کہا میں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں.
मेरे साथ ये पिछले हुकूमत पे आए तो शाखाना का हिसाब देते हैं हम, तो सब क्यों पीछे हट गए? मुझे बिलियन ट्री मंसूबे के बारे में बताइएगा, उसमें भी काफ़ी करप्शन के यार उसका मुझे नहीं पता सर, साफ बात है। हाँ कि जिनका पता था वो मैं बता रहा हूँ। ये बताएं जो पीटीआई की कारकर्दगी है जी। उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? हम तो देखे पहले से थे इमरान खान के साथ, मैं बचपन से इमरान खान को बहुत सपोर्ट करता हूँ। ये जब आए पहले हमारा पेशावर में जो इसने काम किया है, मेट्रो सबसे पहला मेट्रो बनाया है। मेट्रो जब कारखाने जाते हो तो फिर 500 रुपये रिक्शा लेते हैं, ये भी हम 20 रुपये में जाते हैं। जब इमरान खान ने थोड़ा सा महंगाई भी नहीं बढ़ा दिया, ये लोग वैसे कह रहे हैं। ये जब शहबाज शरीफ आ गया 4 महीने में डॉलर इतना बढ़ा दिया। इमरान खान ने 4 साल में डॉलर इतना नहीं बढ़ाया। आप खबरें देखते हो, आपको मुझसे अच्छी तरह पता होगा। इमरान खान बहुत अच्छा था आवाम के लिए। और जो उधर बैठ से फैसले करते नवाज शरीफ वो खुद चोर है, उधर बैठा है। ये इमरान खान ने जो क्रिकेट खेला है, कितना पैसे कमाया है, ये सब इधर खर्च किया है। जो उसने हॉस्पिटल सबसे पहला बनाया था, ये कुछ भी नहीं था, चंदे किया था उधर। वो वीडियो भी है, मस्जिद पे गया था, सब ने वो दिया था 10-10 रुपये 20-20 रुपये, वो सब वीडियो हम सब ने देखे। अभी बचे से पता कर लो। ये जो बोर है उधर लंदन में बैठे हुए हैं, 400 अरब का एक घर एक बेटे का है, 400 अरब का दूसरे बेटे का घर है। इमरान खान का तुम ऐसे वाक़या हमको बताओ कि जो इसने इधर से पैसे लेके गया हो, बाहर मुल्क में उसने घर लिया हो या और कुछ बनाया हो। वो जो उसका खुद बीबी था, उसका जो अपना जो पैसे देते हैं वो भी उसने नहीं लिया है पाकिस्तान में। अच्छा, ये मुझे बताएं, अगर उसने आप बता रहे हैं कि चंदे लेके अस्पताल वगैरह, हाँ जी, तो ये बनीगारा में जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आई? किस चीज़ का प्रॉपर्टी है? बनीगाला में मैं खुद गया हूँ, बाराको में हमारा कज़न है, बाराको टाल चौक में, उधर मैं खुद बनीगाला भी गया था, गया हूँ। ऊपर जो उसका घर है उधर आगे चले जाओ, फिर उधर पानी उसका डैम में होता है। बनीगाला में इस तरह कोई भी नहीं है। मैं खुद कसम से, हाँ, इस तरह उसने कुछ भी नहीं किया। आवाम के लिए वो बहुत अच्छा है। जो पैसे इकट्ठा किया था वो खुद ही आवाम पर लगा रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ ने इधर पेशावर में इस तरह काम कुछ भी नहीं किया है। जो बाहर से वो पैसे मंगवा रहा है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला भी आया फंडिंग के हवाले से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो सादी कमी तो नहीं रहा ना? नहीं, वो बात तो ठीक है। पहले जब आप उसका पता कर रहे हो, उस चोरों से पता करो। उसने हम चलो उसका जो चोर, हम खुद वजीरिस्तान का रहने वाले हैं। जो नवाज शरीफ के दौर में हमारे साथ कितना इमदाद हुआ था, जो अमेरिका से आए थे, वो पैसे किधर गए नवाज शरीफ के दौर में, उसका पता तो कोई भी नहीं कर रहा है। जो थोड़ा सा पैसा वो कर रहा है तो फिर इमरान खान को बीच में लेकर आता है और कहते हैं इमरान खान चोर है। वो जो वजीरिस्तान, सबसे पहले आप वो बात करो वजीरिस्तान का लोगों का, जो पैसे थे वजीरिस्तान का वो किधर गए? वजीरिस्तान में मेरा खुद घर भी ख़त्म है, ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर पे किराए पे रहता हूँ, इधर पेशावर में 7 साल हो गए हमारा। अब देखो जो अमेरिका से कितना डॉलर आए थे, वो आए थे। जो मंजूर बार बार ये कह रहा है जो नवाज शरीफ के दौर में सब कुछ गायब हो गया, वो पैसे किधर गए? उस पैसे हमने बाहर लेके गया हुआ है। उसका जो प्रॉपर्टी देखो नवाज शरीफ का, घरे देखे और बिजनेस देखे। अब इमरान खान का इस तरह कोई वाक़या दो बताओ जो इसने इधर से पैसे लेके गया हो, उधर लंदन में घर उसका। नवाज शरीफ का कितना घर है लंदन में? आप मुझे ये बताएं, जो अगले इलेक्शन आ रहे हैं, जी, मुझे लगता है कि पीटीआई यहाँ से कभी इंशाल्लाह हमारा फख्र है। अब इमरान खान हमारा पहले सपोर्ट करते थे, अभी हमारा ज़ेद बन चुका है। हाँ जी, हम उसको दोबारा लेकर आएंगे, वज़ीर आज़म करेंगे पाकिस्तान का। सब आवाम जो है ना 22 करोड़ है, ये सब इमरान खान के साथ है। बताएं कि पीटीआई की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं? मैं तो 100% में 1% भी नहीं। अच्छा, इसकी वजह? बस इसकी वजह आप देख सकते हो, मुल्क की हालत देख सकते हो। 50 रुपये का चीज़ 150 को पहुँच गए। पेशावर में क्या, पेशावर की तरक्की के लिए कितना काम किया है? कुछ भी नहीं कहे कि चमन बनाए, आप देख सकते हो। बस ये है, हम इधर आते बैठते और कुछ सुबह बता दे पीटीआई का ये अच्छा काम किया। इधर हम आते, हमारा टाइम पास होता है और कुछ खास नहीं किया अभी तक। कोई कदम नहीं रखा है अभी तक इस तरह की तरक्की। बताएं कि जो पीटीआई की जानिब से रियासती इदारों पर तनकीद की जा रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या समझते हैं कि अच्छा है काम है या गलत है? इस तरह नहीं करना चाहिए। जी, नहीं करना चाहिए इस तरह। अभी तक इसने मोटरवे के नवाज शरीफ ने बनाई है, अस्पताल नवाज शरीफ के दौर में मंजूर है, अभी तक इसने कुछ नहीं किया है। आप लोग खुद देख सकते हो। कौन सी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं तो न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल का क्या मतलब? किसी के साथ भी नहीं हो, क्योंकि किसी ने इस तरह काम नहीं किया जो आवाम के हक में हो। वोट बना है आपका? नहीं, वोट नहीं बनाए, लेकिन बन जाएगा 2023 तक। अच्छा, तो वोट जब बनता है तो आपने किस जमात को वोट देना है? मैं तो आज़ाद उम्मीदवार को दूंगा। आज़ाद उम्मीदवार को। इसकी कोई खास वजह?
वो थोड़ा आवाम में होता है, इसलिए उसको देना चाहिए। वो लोकल बंदा होगा। इस तरह तो होता है कि ये बड़े बड़े पार्टी वाले जो है ना, वो अपने सपोर्टरों को टिकट देते हैं, फिर वो अपने काम करवाते हैं उससे, जो उसकी मर्जी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पीटीआई की जो कारकर्दगी है उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता नहीं है। बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। और आवाम को सबको अमेरिका के पीछे लगा लिया कि अमेरिका के साथ खुद मुआहदे कर रहे हैं अभी, और ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के साथ इस तरह है, कि अमेरिका के साथ उस तरह है, हम उसकी ग़ुलामी नहीं करेंगे। शहबाज गिल को तो पहले देखो, वो कहते थे अमेरिका का जो यार है गद्दार है, और ख़ुद उसकी बीवी भी अमेरिका में है, उसके कारोबारी भी अमेरिका में, वो सबक भी पढ़ाते थे। अच्छा, शहबाज गिल ने जो रियासती इदारों पर तनकीद की है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? उसने सही किया है? नहीं, उसने बिल्कुल गलत किया है। ये इस तरह ख़ासकर हमारी जो फ़ौज है, उसने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क के लिए लड़े हैं। वो जो सर्दियों में, जब ये लोग को तो पता नहीं होता, ये तो अपने घरों में बैठे रहते हैं, ये जब जाएंगे ना उधर, वो बर्फ़ में जो होता है, उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनको तो ये पता नहीं है कुछ, बस जब चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। आप ये समझते हैं कि जो अगला जनरल इलेक्शन हो रहा है उस पर पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है? इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कुछ ऐसे हैं कि इसका कुछ भी पता नहीं चलता। 2018 में नून लीग कितना मकबूलियत थी, फिर देखा इमरान खान आ गया। इसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आप पेशावर के ही हैं? नहीं, मैं बेसिकली करक के हूँ, लेकिन पेशावर में रहता हूँ। अच्छा, आपका इलाका में पीटीआई की हुकूमत है? पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन वो जो सूबाई हुकूमत है वो जीयूआई है। जेयूआई है। अब जेयूआई की हुकूमत से कितना मुतमईन है, ये बताएं मुझे। नहीं, कुछ नहीं, किसी ने भी कुछ काम नहीं किया है वहाँ। सब के सब चोर है। तो आपको लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार के आने से काम होंगे? आज़ाद उम्मीदवार के थोड़े से मसाइल हल हो सकते हैं। और अगर आज़ाद उम्मीदवार भी जाके पीटीआई में शामिल हो जाए फिर तो कम से कम फिर इस तरह हो जाता जिस तरह नूर आलम ने किया उधर से, फिर अपने हक के लिए, तो वो वहाँ से फिर अलग हो जाता है ना। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब। इनसे जानते हैं कि जनरल इलेक्शन आने वाले हैं और ये अपने हल्के में किस किस्म के मंसूबे अपने उम्मीदवार से चाहते हैं और अपने हुक्मरानों से चाहते हैं, और किस चीज़ की इनको अपने हल्के में ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, आप लोग ठीक हो? आप हक की चैनल की आवाज़ की बहुत शुक्रिया, जो हमारे पास कम वक्त में आए और हमसे कुछ सवाल की जवाब मांग रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, मुझे ये बताएं कि जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप अपने उम्मीदवार से क्या तवक्कुआत लगा के बैठे हैं कि आपके इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है, और आप क्या चाहते हैं कि वो आपको उम्मीदवार वो काम करवा के दे? हमारे ज़िले में तो माशाल्लाह बहुत काम हुए हैं परवेज़ हटिक साहब की तरफ से। उनकी बेटे माशाल्लाह आजकल बहुत शोर और जोर में है, सब कुछ काम कर रहे हैं। हमारे ज़िले में बहुत तरक्की दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह वो भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। एंड नेक्स्ट टाइम पे हमारा ज़िले में यही, हमारे गांव का यही कि हमें बड़े कॉलेज की ज़रूरत है, लड़कों के लिए बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्योंकि ये गांव माशाल्लाह भी बड़ा हुआ है, इनके लिए सब कुछ ज़रूरत है। और ये हमारे ये अभी जनरल रोड है, यानी जनरल रोड है, लेकिन अभी इस पर बड़ा सा मोटरवे भी है, जो मोटरवे से जितनी भी गाड़ी नीचे आ जाता है ऊपर जाते, ये रशके इंटरचेंज ये बहुत लेवल पर है, तो इन रोड के ऊपर बहुत गन पड़े हुए हैं। तो हम ये कह रहे कि यारा इनका ये गन जितने भी है ये एक महकमा के लिए हवाले कर दे, ताकि ये गन जितने भी है उन लोग संभाल करें, क्योंकि इधर जब बारिश हो जाए तो सारा पानी रोड पर भी पड़ा होता है और सारा गंदगी पड़ा रहता है। तो हमारा इंशाअल्लाह इन लोगों से ये उम्मीद है कि ये जितने भी ये कारनामे इन लोगों ने पहले भी किए, परवेज़ हटिक साहब ने, उनके बेटे ने भी किए, और आइंदा भी इंशाअल्लाह इनसे हमारा तवक्को अल्लाह से और इनसे तवक्को है कि इंशाअल्लाह ये बड़े कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे हमारे लिए, और भी तरह के काम करवाएंगे। आपके इलाके में जो कॉलेजेस हैं लड़कों के वो यानी आपको ज़रूरत है उनकी, वो आपके पास नहीं है? ज़रूरत खुद है कि अभी हमारा माशाल्लाह हालाका बहुत बड़ा है। अभी ये इसलिए ज़रूरत है कि अभी ये बहुत दूर बड़ा इलाका है, ताकि इन लोगों के बाहर जाना ना पड़े, इधर कॉलेज बन जाए, इधर हॉस्पिटल बन जाए,
یہ ابھی بہت علاقہ ہے، ایک ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کے، اور ایک فلٹر پانی کے لیے ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہمیں فلٹر پانی مل جائے اور ادھر لوگوں کا خوشحالی اور صحت زندگی گزار جائے۔ یہاں مردان میں کوئی ایسا بڑا ہسپتال ہے جہاں پہ عوام کو سہولیات مل سکیں، یا آپ پشاور جاتے ہیں اور یہاں سے علاج وغیرہ کرواتے ہیں؟ شکر الحمدللہ، ہمارا یہ مردان کمپلیکس ہاسپٹل ہے، یہ بہت اچھا اعلیٰ ہاسپٹل ہے، یہ بہت لوگ دور دراز سے آتا ہے، ہمارے پاس نزدیک بھی ہے، اور پھر بھی ہم جب بھی جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل میں بہت لوگ رہتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت لوگ دور سے آ جاتے ہیں تو ادھر بہت رش پڑتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں اپنا یعنی ہاسپٹل بن جائے تو ان لوگ یہ جتنے بھی دور دراز سے لوگ آتا ہے تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گا، اور ہمارے گاؤں میں اپنا ایک ہاسپٹل ہوگا کہ ہمارے علاقے میں بھی آسانی ہو جائے گا۔ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مردان میڈیکل کمپلیکس ہے، اس میں ڈاکٹرز کی اور سٹاف کی کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹرز وغیرہ پورے ہیں یہاں پہ؟ سٹاف وغیرہ پورا ہے یہاں پہ؟ ہاں، یہاں بہت زبردست سٹاف ہے، بہت خدمتگار ہے، بہت یعنی اچھا یعنی پیشنٹ کے لیے سہولت دیتا ہے، کچھ ریکارڈ نہیں ہے، سب کچھ ان سٹاف کے لیے سہولت فراہم ہے۔ ہمارے علاقے کے جتنے بھی مریض ہیں ان کے لیے سب کچھ صحت حوالے سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، ڈاکٹرس ہے، نرس ہے، سب کچھ سٹاف ہے۔ ہم خود کیونکہ ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سہولت تو ہوتا ہے۔ چونکہ آپ خود ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کاروباری حضرات کے لیے حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں، ان کی طرف سے کوئی پیغام اگر آپ حکومت کو دینا چاہیں؟ تو کاروباری علاوہ سے تو بات کریں تو ہم تو یہ کہہ رہے کہ اگر ان عوام کے لیے اگر کاروباری حالات ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ 3 سال جتنے بھی گزر گئے تو ان میں یعنی حالات بہت ڈاؤن ہوا ہے، اور یعنی روزگار بہت کم، یعنی روزگار ذرا ہلکے ہوئے۔ ایک تو بس اللہ تعالی کی طرف سے یہ کرونا آ گیا تو ان لوگوں کی بس کاروبار ذرا ڈاؤن ہو گیا، اور باقی یہ حالات اس طرح آ گئے کہ وقتاً پر وقتاً یعنی کاروبار ذرا بہت سلو ہے۔ وہ اللہ کرے اگر نیکسٹ حکومت آ گیا، عمران خان اگر آ گیا اور اگر ان لوگوں کی حکومت بن جائے تو ان کی کوشش یہ ہونے چاہیے کہ یہ کاروبار کی طرف موڑے اور کاروبار کو بہتر خوشحال کرے تاکہ مزید لوگ آگے جائے اور ان سے بھی لوگ خوش ہو جائیں۔ آپ آخر میں کے پی حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے توسط سے؟ ہمارا کے پی کی حکومت جو حکومت ہے بہت اچھا حکومت ہے، ان کا عوام بھی بہت اچھے ہے، ان کا یہ بہت ہائی لیول کے اچھے لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، محنتی کام کرنے والے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے بہت یعنی خوش ہے، ہر طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ دیتا ہے، ایک محبت ہے کے پی کے میں ہے۔ ہمارے یہ جتنا بھی پٹھان قوم ہے یہ ایک دوسرے کے ایسے جڑے ہوئے جس طرح یہ خاص جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ان لوگوں کا بنتا ہے، ان کا ایک غم خادی ہوتا ہے، یعنی خوشی یعنی غم ہوتا ہے، یہ بہت اچھے یعنی اچھے لیول کے لوگ ہیں ہمارے کے پی کے لوگ۔ بہت شکریہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے۔ شکریہ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زیرہ نوشہر شکی کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت امجد خان صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں اور پی ٹی آئی کے جو منصوبے ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم امجد خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا حق چینل کا بہت شکریہ جو آپ نے ہم کو موقع فراہم کیا۔ امجد صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے اس سے کتنا مطمئن ہیں؟ پی ٹی آئی تو ایک ایسی جماعت ہے کہ اس نے قوم کا جو ذہن تبدیل کیا ہے، اس نے قوم کو ایک نئی سوچ دیا ہے، اس نے قوم کو آزادی کی طرح بلایا کہ انسان غلامی سے نکلے اور آزادی کی طرف جائے۔ ہمارا قوم 75 سال سے غلامی کی سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ اس عمران خان نے ایسا سوچ جوانوں کو دیا، بوڑھوں کو دیا، عورتوں کو دیا کہ اس نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے باتیں گے، اور اس نے ہمیں حقیقت کا راستہ دکھایا، اور ایسا راستہ دکھایا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا تھا۔ وہ بھی لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتے تھے اور اللہ کے غلامی میں
آنے کو کہتے تھے. اسی طرح اس کا بھی یہ سوچ ہے, یہ ذہن ہے کہ لوگوں کو غلامی ختم کرو اور ایک اللہ پاک سے مانگا کرو, جو مسئلہ ہے وہ اللہ پاک آپ کو حل کرے گا. تو اس نے بہت اچھا ایمانداری سے پاکستان کو چلایا اور بہت اچھے اچھے کام کیے, بہت لوگوں کو ذہن تبدیل کیے. خراب آدمی نہیں ہے, سارا سوچ جو ہے یہ اپنے قوم کے لیے چلاتا ہے. ایبسلیوٹ نوٹ اس نے کہا, ایک کتنا بڑا اس نے کارنامہ کیا کہ امریکہ جیسے ملک کو اس نے ایبسلیوٹ نو کہا, اور بہت بہت اسلامی خوبیاں بیان کیے. اقوام متحدہ میں اسلام کی خوبیاں ایجوکیشن میں لایا ہے, ہر طرح کے جو اسلام کی خوبی ہے اس نے لوگوں کو دین پہ پہنچایا. باقی ہر انسان کا اپنا سوچ ہے, لیکن ہم قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہے, آزاد پیدا ہوئے, ہمارا سوچ بھی آزاد ہونا چاہیے, ہمارا مرضی بھی آزاد چاہیے, ہمارا جو فارمیسی ہے وہ بھی آزاد ہونی چاہیے. ہم کسی ملک کا غلام نہیں ہے, ہم صرف اللہ پاک کے غلام ہیں اور اللہ کے ساتھ جھکیں گے اور مخلوق کے ساتھ یہ سر نہیں جھکائیں گے. امجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا علاقہ ہے اس میں پی ٹی آئی کے کس قسم کے میگا پروجیکٹ ہیں جن سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا عوام ان سے خوش ہے؟ الحمدللہ ہمارے ضلع میں پرویز خٹک صاحب نے, ابراہیم خٹک صاحب نے بہت کام کیے. ہر گھر کو راستہ پکا کیا, گیس لائن بچھائے, ہسپتال بنائے, اسکول بنائے, ایک حتیٰ کہ لوگوں کو بھی 2000 روپے بھی بچیوں کو دیتا ہے. اور ساتھ یہ کہ کارڈ بنائے, صحت کارڈ, جہاں بھی اسپتال میں جائے آپ کو بغیر پیسوں کا آپریشن ہوگا, میڈیسن دے گا, سہولت دے گا. تو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس 75 سال میں کسی نے بھی نہیں کیا. یہ واحد عمران خان کی پالیسی ہے جس نے اس خاص کر کی فکر کے عوام کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے. آپ کے علاقے میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے علاقے میں شکر الحمدللہ امن و امان بہت بہتر ہے. پہلے ہمارے گاؤں میں بہت لڑائیں ہوتی تھی, دشمنی چلتی تھی. شکر الحمدللہ جو ینگ جنریشن آگے بڑھا ہے اس میں بہت اچھا سوچ ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے, دین سے لگے ہوئے, سب تبلیغ میں لگے, 4 مہینے لگائے, 3 دن چھلے, سب دین سے آگاہ ہوئے. اس لیے ہمارا علاقہ میں بہت امن و سکون ہے اس دین کی وجہ سے. بہت شکریہ امجد صاحب, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. تھینکس یو, مہربانی جی. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے پروگرام دیکھا, پشاور کی یوتھ کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کو بجائے آپسی لڑائی لڑنے کے عوام کے بارے میں اور عوام کے مفادات کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمارے ساتھ جس طرح کے وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے اس طرح پورے نہیں کیے جا سکے, اس طرح نہیں نبھائے جا سکے. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.